ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو سکھائے قرآن۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ ایسے معاشرے میں تشریف لائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بیٹھنے والے لوگ تھے وہ سارے عربی دان تھے، وہ تو بڑے شاعر تھے، عربی میں بیٹھ کے وہ بڑے بڑے قصیدے جھاڑ دیتے تھے، پڑھ دیتے تھے۔ تو یعنی قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا تو وہ لوگ تو اس کو سمجھتے تھے کہ یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، وہ سمجھتے تھے۔ لیکن یہاں پر تلاوت اور تعلیم دونوں کو اللہ کی ذات نے الگ الگ طور پر اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد بتایا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے، یعنی ایک راز اور اہم بات جو ہے اس امت کو سمجھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کے معانی اور اس کا مطلب اور اس کی تفسیر صرف مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے الفاظ بھی مقصود ہیں۔ جیسے عام طور پر مثلا کوئی کتاب ہوتی ہے تو لوگ کتاب اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر اس کے جو معانی ہیں، اس کا جو مطلب ہے وہ تاکہ ہمیں سمجھ آئے، ہم اس کے اوپر عمل کریں، اور جس کے ذریعے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو، دنیاوی کوئی بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے صرف معانی مقصود نہیں ہے کہ بھئی اس کا معنی سمجھ میں آ گیا بس کافی ہے، نہیں، بلکہ اس کے الفاظ بھی مقصود ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی جو اصول فقہ کے اندر تعریف کی گئی ہے کہ قرآن کس کو کہتے ہیں، تو اس میں فرمایا ہوا النظم والمعنی جمیعاً، کہ یعنی قرآن جو ہے وہ الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ قرآن صرف الفاظ کا معنی نہیں، مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی صرف معنی کا مطلب ہے، بلکہ قرآن جو ہے وہ الفاظ اور معنی دونوں کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے الفاظ کو بعین ہی ان کو پڑھنا، ان کی تلاوت کرنا، یہ بھی یعنی اس کے اوپر بھی بہت بڑا اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ یہ جیسے عام طور پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار جس قرآن کے الفاظ کو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے معنی کیا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا قرآن کے الفاظ کو رٹنے کا، اس کو پڑھنے کا؟ نہیں بھئی، جس کو معنی اور مطلب سمجھ ہی نہیں آتا، اگر کسی بندے کو قرآن کی تفسیر کا کوئی علم نہیں ہے، قرآن کے الفاظ کے معنی نہیں آتے، وہ صرف قرآن کے الفاظ کو پڑھے جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی رات کو تلاوت کرتے تھے، اور صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے صحابہ بھی تھے جو روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، ایسے صحابہ تھے جو 2 دن میں قرآن پورا ختم کرتے، 3 دن میں قرآن ختم کرتے، اور 7 دن میں تو قرآن پاک کی صرف تلاوت، معنی کی بات نہیں ہے، تلاوت کرنے کا معمول رائے پوری امت کا، کہ وہ لوگ اس لیے قرآن کی 7 منزلیں ہیں کہ ایک منزل کو روزانہ وہ لوگ قرآن کو پڑھتے اور 7 دن میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک حرف قرآن کا پڑھا جاتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم کسی نے پڑھ دیا اس کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کے الفاظ بھی مقصود ہیں، یعنی ان کو ویسے ہی پڑھنا ضروری ہے۔ اب مثلا کوئی بندہ ایسا کرتا ہے کہ وہ الفاظ کی بجائے اس کے معنی، اس کی تفسیر، مثلا ٹرانسلیشن ہے، قرآن کی ترجمہ ہے اردو میں، ترجمہ ہے انگریزی میں، کسی بھی زبان میں، اگر اس کو نماز میں پڑھے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ نماز میں اس کو بعین ہی وہی الفاظ جو اللہ نے اتارے ہیں، کیونکہ قرآن کے الفاظ بھی مقصود ہیں، اس کو وہی الفاظ پڑھنے پڑیں گے، الحمدللہ رب العالمین، بالکل بعین ہی عربی میں پڑھنا پڑے گا، پھر جا کے اس کی نماز ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقصد نبوت کے جو مقاصد میں سے ایک تلاوت قرآن کو بتایا کہ قرآن کی تلاوت کر کے اس امت کو سکھائے، پھر اس کے کتاب کے معنی، اس کی تفسیر کیا ہے، اور اس کے لیے بھی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا بعثت معلمہ، اللہ کی ذات نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور جتنی بھی پیچھے ہم امتوں کو دیکھتے ہیں، سب کی جو یعنی ان کی تربیت کا جو راستہ بنا